نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ معراج آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے، روح بصحت ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید خوشیاں اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند منٹ ہوں گے یہ ضائع اور رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ میرے دوستو، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کو سن کر آپ بہت بڑا گہرا اثر لیتے ہیں، اور آپ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جو آپ کے قرب اور جوار میں لوگ رہتے ہیں، آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ وہ بات اور وہ میسج ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ یقیناً آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کے نجات اور خوشی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ایک میسج جو مجھ تک پہنچا، اور یقیناً اس میسج نے میرے دل کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ اس میسج سے اثر لیں تو وہ اس میسج کو آگے بھی فارورڈ کریں، تاکہ تمام دنیا میں بسنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر اس میسج کے ذریعے کوئی ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آیا اور اس میسج سے فائدہ اٹھایا تو یقیناً ہم سب کا حصہ اس میں شامل ہوگا۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ جس طرح ہم اور اب میں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ کہ انسان عربی زبان سیکھ لیتا ہے، اور عربی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لب اور لہجے کے اوپر بھی اس کو عبور حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ لفظ کہاں اور کس طرح اور کہاں پر بولنا چاہیے، اور یہ لفظ اگر ادھر بولا گیا ہے تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک ساتھی جو سعودی عرب میں گیا تھا، تو وہاں پر وہ ایک جنرل اسٹور ہوتا ہے، وہاں پر گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی کچھ لوگ آئے تھے خریداری کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ تو انہوں نے جب وہاں پر خریداری کی، شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ جب کیش کاؤنٹر کے اوپر گئے اور وہاں پر پیمنٹ ادا کرنے لگے، تو ان کے ساتھ جو بچہ تھا، بچوں کی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر انگلیاں مارتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو بچہ تھا وہ وہاں پر مزید چیزوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے والد تھے، انہوں نے ان کو آواز دی بچے کو کہ تعال یا ولد، کہ میرے بیٹے آ جاؤ۔ تو جس وقت اس نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ اس کو بلانے کے لیے تھے اور اس میں کوئی سختی نہیں تھی۔ تو جب اس نے بچے کو کہا کہ تعال یا ولد، کہ آؤ میرے بیٹے، یعنی کہ چلتے ہیں، تو اس بچے نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنے اس کام میں لگا رہا۔ تو جب والد نے دیکھا کہ بچہ اس بات پہ اس طرف نہیں آیا، تو اس نے ایک دم الفاظ چینج کیے اور کہا کہ حی حی یا ولد، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ جس وقت اس بندے نے دوبارہ یہ الفاظ ادا کیے کہ حی یا ولد، تو
اس وقت جو اس کا لہجہ تھا وہ لہجہ بھی تبدیل تھا اور وہ الفاظ بھی تبدیل تھے، اور اس لہجے اور الفاظ کو دیکھ کر وہ بچہ وہاں سے آیا اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس میسج سے آپ کیا سمجھیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے سنی ہو، لیکن جس نے نہیں سنی، کیا آپ سمجھے کہ ان باتوں کا کیا مقصد تھا؟ اگر نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے دوستو، سارا دن ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں، پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہم یہ بھول چکے ہیں کہ 5 ٹائم ہماری مسجد سے ایک آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یقیناً جو لوگ عربی کے الفاظ سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ حی کہنے کے بعد مزید کوئی الفاظ ایسے نہیں کہ انسان پھر وہاں پر ٹھہر کے رہ جائے، لیکن ہم چونکہ عربی سے ناواقف ہے اور ہم دن میں 5 مرتبہ یہ آواز سنتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس کے اوپر، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس لہجے کا پتہ نہیں، ہمیں ان الفاظ کا پتہ نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد اور آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو کے ذریعے یہ میسج دینا تھا کہ آپ ان الفاظ کو سمجھیں کہ حی کے بعد جس طرح اس بندے نے اپنے بچے کو کہا کہ حی، اور اس حی کے بعد اس بندے کا لہجہ اور اس کے الفاظ تبدیل ہوئے، اور وہ بچہ ڈر کے سیدھا آیا، اور اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کے بعد کوئی اور لفظ نہیں، یہ آخری لفظ ہے، اگر میں ابھی نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے والد مجھ پر سختی کرے، اور وہ سیدھا آیا۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ الفاظ سمجھ آئے ہوں گے، اور جس بھائی کو یہ لفظ سمجھ میں آئے ہوں تو میری گزارش ہے کہ اس میسج کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں ان الفاظ کا سمجھ آئے، اور جب بھی کبھی مسجد سے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کی آواز آئے تو ہم پھر جو ہے نا مزید کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے اپنی اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اپنے اللہ کو راضی کرے، اور اپنے آخرت کے لیے جو ہے نا اللہ کی رضا کا سبب جو چیز بنتا ہے یعنی نماز، اس کی طرف جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میسج اچھا لگا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔